سورہ توبہ، یہاں بسم اللہ شریف نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس صورت کے وقت جبریل علیہ السلام بسم اللہ لے کے نہیں آتے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پچھلا مضمون بھی جہاد کا اور یہ بھی جہاد کا ہے، تو مضمون ایک ہی ہے، صرف صورت درمیان میں آئی ہے اور بسم اللہ نہیں۔ تیسری بات یہ چونکہ آگے یہاں پر غضب الہی کا ذکر آ رہا ہے، تو جہاں غضب الہی کا ذکر آتا ہے وہاں رحمت کا بیان نہیں ہوا کرتا۔ جیسے آپ کوئی چیز ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں نہ کہیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اب اس میں چونکہ کافروں پر غضب الہی کا بیان ہے، اس لیے سے بغیر بسم اللہ کے برات من اللہ و رسولہ، یہ بیزاری اللہ اور اس کے رسول کی طرف الذین کی طرف سے ان لوگوں کی طرف تم جن سے تم نے معاہدہ کیا من المشرکین مشرکوں سے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے اب وہ معاہدہ ختم، اب وہ اس کے بعد کسی مشرک سے معاہدہ نہیں کرنا۔ ان کو کہہ دو فسیحوا فی الارض، چلیں پھریں زمین میں، یعنی مکے میں رہ سکتے ہیں 4 اشہر، صرف 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے، یعنی تم اللہ کو نہ مل سکو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر اس لیے بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اس میں شامل تھے، اور اس لیے بھی تھا کہ اس دن جمعے کا دن تھا، اسی لیے آج بھی جب جمعے کے دن حج آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اس لفظ کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری من المشرکین، مشرکوں سے، ورسول، اور اس کا رسول بھی بری ہے، یعنی اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ذمہ، کوئی لین دین، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 مہینے تمہیں اجازت ہے مکے میں رہنے کی، اس کے بعد مکے میں نہیں رہ سکتے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو یعنی کلمہ پڑھ لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر مڑ جاؤ، فَاعْلَمُوا، جان لو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے، یعنی یہ کہ اللہ کو مل ہی نہ سکو، یہ نہیں ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری سناؤ کافروں کو، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، مگر وہ جن سے تم نے پہلے کا معاہدہ کیا ہوا ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر وہ نہیں کمی رکھیں گے تمہاری کسی چیز میں، یعنی اگر کسی سے اس سے زیادہ مدت کی تمہارا ساتھ معاہدہ ہوا ہے، پہلے معاہدے ختم ہے، لیکن کوئی ایسا معاہدہ تمہارا ہوا ہے اس سے زیادہ مدت کا، 2-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، اور ایک قبیلہ تھا جن سے 9 مہینے کا معاہدہ تھا، اس سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ فرمایا وہ جو معاہدہ وہ بھی برقرار رکھو، اور جن سے ہے ان کو 8 مہینے 9 مہینے جتنا ٹائم دیا ہوا ہے وہ رہے، لیکن یہ جن سے اب معاہدہ آج سے ختم ہے ان کو صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فرمایا کہ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ غلبہ کرنا چاہیں گے تم پر، آخذن کسی ایک کے، فَآتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کی مدت پوری کرو، یعنی وعدے کی، لا مدت، ان کی مدت تک، یعنی جو بھی ان سے معاہدہ ہے، جیسے مکہ شریف سے باہر ایک قبیلہ تھا جن سے تھا معاہدہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ، جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں جو حرمت والے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو باندھ دو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ہر ایک کی طاق میں، یعنی جہاں بھی ملے، یہ اس کے وقت کے لیے، اب نہیں ہے۔ اس وقت یہ اجازت تھی کہ مکہ شریف یا ارد گرد کوئی بھی مشرک ملتا ہے سب کا رگڑا نکالو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارک، آپ سے پناہ چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دیجئے، حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سنے اللہ کی کلام۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دو،
یہ ایسے کافر بھی تھے جنہوں نے پناہ مانگ کے مدینہ شریف میں رہے ہیں، قرآن سنتے رہے ہیں، اور پھر جہاں انہوں نے جانا تھا مسلمانوں نے ان کو وہاں پرامن پہنچا دیا۔ ذالک، یہ اس لیے بأنہم قوم، ایسی قوم ہے لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے۔ کیف للمشرکین عہد، مشرکوں سے معاہدہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ عند اللہ، اللہ کے یہاں، وعند رسولی، اور اس کے رسول کے یہاں، الا الذین عاہدتم، مگر جن سے تم نے معاہدہ کر لیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی وہ جو پہلے کا تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے طائف وغیرہ میں وہ ٹھیک ہے، یا صلح حدیبیہ کے وقت ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ تم نہ ٹائم دیا ہوا ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ اس معاہدے پر قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ کیف وَإِن یَظْهَرُوا عَلَیکُم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ تم پر غلبہ چاہیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ وہ دھیان کریں، لحاظ کریں تم میں رشتے کا، نہ ذمہ داری کا، یعنی یہ تو تم ہو نا کہ ان کا لحاظ کر رہے ہو، اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں وہ تو دھیان نہ کریں اس بات کا، نہ اور لحاظ کریں تمہارا۔ یردونکم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، دل سے تمہیں خوش نہیں کرتے، تم پر خوش نہیں ہیں، اوپر اوپر سے۔ واکثرہم فاسقون، اور ان میں اکثریت فاسقوں کی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے خریدا اللہ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی سے، فصدوا عن سبیلہ، روکتے رہے اللہ کی راہ سے۔ انہم، بے شک وہ ہیں، ساء ما کانوا یعملون، برا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبون، نہیں لحاظ کرتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، الا رشتے کا، ولا ذمہ، نہ کسی معاہدے کا۔ اولئک هم المعتدون، یہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، وہ بھائی ہیں تمہارے دین کے معاملے میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لِقَوْمٍ یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَکَثُوا، اگر وہ توڑ دیں ایمانہم، اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَہْدِہِمْ، اپنے معاہدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ، اور تمہارے دین میں طعنے ماریں، فَقَاتِلُوا، بس لڑو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے بڑے سرداروں سے۔ انہم، بے شک وہ ہیں، لا ایمان لہم، جن سے اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، کیوں نہیں لڑتے ہو، قومن، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا پروگرام بنایا، وہم بدؤکم، وہ ہیں جنہوں نے تم سے ابتدا کی، اول مرتين، پہلی مرتبہ، یعنی انہوں نے پہل کیا، تم نے پہل نہیں کی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوا، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان پر، ویشفی صدور قوم، اور ٹھنڈا کرے گا سینہ اس قوم کا، مومنین، جو مومن ہیں، یعنی ان کی رسوائی میں ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کرے گا ان کے دلوں کے غصے کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ جس کی چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا تم نے یہ خیال کیا، ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جہادوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولین، اپنے رسول کے خلاف، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے خلاف، ولیجا، کوئی محرم، کوئی ایسا رازدار نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یامروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم،
جو گواہی دیں اپنے نفسوں کے خلاف بالکفر کفر پر، اولئک حبطت اعمالہم ان کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی اگر تعمیر میں حصہ لیا بھی ہے تو اس کا انہیں کوئی ثواب نہیں۔ فی النار ہم خالدون، آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں تعمیر کرے گا اللہ کی مسجدوں کو وہ شخص من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، واقام الصلاۃ نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولم یخش الا اللہ اور نہیں ڈرتا مگر اللہ سے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ وہ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم، کیا اب تم نے بنایا سقایۃ الحاج، حاجیوں کی خدمت کرنے کو، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر جیسے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یعنی جب وہ قیدی پکڑ کے مدینہ شریف میں لائے گئے نا بدر سے، تو ان کو ذلیل کیا کہ بڑے تم ایسے، تم نے اس طرح اسلام کے خلاف کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، نبی پاک علیہ السلام کو شہر سے نکالا، تو ان کی برائیاں جب بتائیں کرنے لگے، ہماری برائیاں بیان کرتے تھے، اچھائیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا کیا اچھائیاں؟ کہنے لگے مسجد دیکھو نا، خانہ کعبہ ہم نے بنایا، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ فرمایا جو مرضی ہے کر لو، تمہارے سارے عمل ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے نزدیک، یعنی کافر اور مسلمان برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم انفسہم، مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑے درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے، برحمت منہ، جو اس کی طرف سے رحمت ان کو مل رہی ہے، ورضوان، اور اپنی رضا کی، وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جن میں ان کے لیے نعمتیں ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست، یعنی اپنے والی وارث ان کو مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، یعنی سگا باپ بھی ہے، اگر وہ کفر پسند کرتا ہے اور ایمان کو پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوتے اس وقت بدر کے میدان میں جب تھے، کہنے لگے ابا جی آپ بدر کی لڑائی میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر اتار دیتا۔ کیسا ایمان ہے۔ فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں، من یتولہم، جو ان سے دوستی لگائے گا، منکم، تم سے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ قل فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، بیٹے تمہارے، واخوانکم، بھائی تمہارے، وازواجکم، بیویاں تمہاری، وعشیرتکم، اور رشتہ دار تمہارے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کما لیا ہے، وتجارت، اور تجارت، تخشون کسادہ، جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضون، اور وہ گھر جن کو تم بڑے پسند کرتے ہو، احب الیکم، زیادہ پسندیدہ، زیادہ پیارے، من اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ یعنی سب سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق
مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کئی جگہوں میں، کثیرت بہت جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر میدان میں مدد کی ہے، ویوم حنین اور خصوصاً جنگ حنین میں، یہ مکہ شریف سے قریبی جگہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا۔ تو اس لڑائی میں کافر تھوڑے تھے 4000 اور مسلمان زیادہ تھے 12000۔ تو اب ایک آدمی کہنے لگا مسلمانوں سے کہ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اب ہم جدھر بھی جائیں گے کیونکہ ہمارا لشکر اب بہت بڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا اذا جبتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈال رہا تھا، کثرتکم تمہاری کثرت کا ہونا، یعنی تم زیادہ تھے، اس بات میں تمہیں، اس بات پر تمہیں تعجب تھا یا تم فخر کر رہے تھے، تو ہوا کیا کہ وہاں جا کر معاملہ الٹ ہو گیا کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں پر غالب آنے لگے۔ فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، کہ تمہیں کوئی یہ کثرت بھی کام نہ دے سکی، وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، بیمار رحبت، کشادگی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر مڑے تم پیٹ پھیرنے والے ہو کر، یعنی مسلمان اچانک بھاگنا شروع کر دیا، صرف نبی کریم علیہ السلام ایک رہ گئے تھے اور ایک دو اور صحابی رہ گئے تھے، باقی سب گئے بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا اور اتارا آسمانوں سے لشکر لم تروا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ذالک جزاء الکافرین، یہ سزا تھی کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ نے مہربانی کی اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کیا اور مشرک جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد، نہ قریب آئیں وہ مسجد حرام کے بعد، عام ماذا، اس سال کے بعد، یہ آخری سال ہے، اس کے بعد وہ ادھر مت آئیں۔ اسی لیے اس کے بعد ان جگہوں پر اب وہ نشانات لگا دیے گئے ہیں، جب وہاں پر کوئی باہر کا کافر جائے تو اس کو وہاں روک دیا جاتا ہے کہ آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، اس سال کے بعد مشرک مت آئیں، وان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، عیلۃ، محتاجی سے، یعنی مسلمان کہنے لگے کہ یہ مشرک آتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اس محتاجی کا ڈر ہے، فسوف یغنیکم اللہ، ان قریب تمہیں بے پرواہ کرے گا اللہ تعالیٰ، من فضلی، اپنے فضل سے، انشاء، جب چاہے، یعنی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت دے گا کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، نہ قیامت پر، ولا یحرمون، اور نہیں حرام گردانتے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون، اور نہیں وہ چکتے، دین الحق، دین حق کے لیے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہ صاغرون، اور وہ ذلیل ہو، یعنی یہ بنو قریظہ وغیرہ جو تھے پھر بڑے ذلت کے ساتھ ان کو جزیہ اور ٹیکس دینا پڑا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یدعون، یہ باتیں بناتے ہیں، قول الذین کفروا، بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، انا یؤفکون، کہاں اونتے پھرتے ہیں، یعنی کیسی غلط باتیں کرتے ہیں۔ اتخذوا اخبارهم ورهبانهم، بنایا ان کے پادریوں اور ان کے درویشوں نے، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ان کو خدا سمجھتے تھے،
والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا نہیں حکم دیا گیا انہیں لیعبدوا الا لیعبدوا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں الہ واحدہ ایک ہی خدا کی، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ و پاک ہے، عما یشرکون سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بے افواہہم اپنے منہ سے، یعنی اس سے تمام تفسیر والوں نے یہ معنی لیا ہے ان یطفئوا نور اللہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، یعنی ان یہلکوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی ساری تدبیریں کر چکے تھے۔ اور میاں صاحب نے کہا نا پھوکا مار بجھایا لوٹا نور محمد والا، نور محمد کا دن مصیبہ داغ ڈالا، وَيَأْبَى اللَّهُ اللہ انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ یتم نورہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ ناپسند سمجھے کافر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرے گا، اس دین کی حفاظت کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ تاکہ غالب کرے اس دین کو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے دینوں پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان کثیرا بے شک بہت سارے، من الاحبار پادری، والرہبان اور ان کے درویش وغیرہ، لیأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ غلط طریقہ کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ان کی پہلی آسمانی کتابوں پر تورات میں یا انجیل میں لکھی ہوئی تھی وہ ساری مٹاتے کہ لوگ کہیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اس کی جگہ جو منہ میں آتا یا ذہن میں آتا وہ لکھ دیتے تو اس سے پیسے لیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ حرام کھا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف یہ لکھتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، یعنی پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نہیں دیتے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی انہیں بتا دو کہ عذاب اگلا بڑا سخت ہے، اس لیے اپنے مال میں اللہ کی راہ میں دو تو پھر ٹھیک ہے۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہ جس دن گرم کیا جائے گا وہی سونا اور چاندی، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا داغا جائے گا اس سے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ تین حصوں کا نام اس لیے لیا کہ جب کوئی غریب مانگتا ہے تو نہ دینے والا بخیل آدمی وہ اپنے ماتھے پہ شکن لے آتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں مچھر پال ہے، تو وہ اپنے اوپر اس طرح کے ماتھا خراب کرتا ہے۔ اور جنوب پہلو کا نام لیا کہ وہ پہلو پھراتا ہے، اور پیٹھوں کا نام اس لیے کہ پیٹھ دے کے چل دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی مسجد کا یا دین کے کام کا کہا جائے نا ویسے دو، تو پھر وہ پاکستان میں ایک تھانے دار کا انٹرویو ہوا پاس ہونے کے لیے کہ اگر کسی جگہ بہت سارا جمگٹھا ہو جائے اور لوگ نہ ادھر ادھر منتشر ہو سکے تو کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ کہنے لگا میں مسجد کے لیے چندہ شروع کر دوں گا، سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آدمی پہلو پھراتا ہے، تو اس لیے تین چیزوں کا نام لیا، پیشانی اور پہلو اور پیٹھ، کہ یہ داغے جائیں گے گرم گرم، اور وہ جب روئے گا
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاذا ما کنزتم، یہ وہ ہے نا جو مال جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی میری راہ میں نہیں دیتے تھے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے کرتے تھے، فذوقوا اب چکھو ما کنتم تکنزون جو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور بے شک گنتی مہینوں کی عند اللہ کے یہاں 12 شہرا 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جب سے پیدا ہوئے آسمان و زمین، یعنی اس وقت سے 12 مہینے ہی سال کے چلے آتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا، فلا تظلموا فیہن، مت ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر، یعنی ان مہینوں کی عزت کا خیال کرو اور لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں ختم کرو۔ لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ سخت منع ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور لڑو مشرکوں سے مکمل طور پر، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں پورے طور پر۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما، سوائے اس کے نہیں، نسیء، پیچھے کر دینا، زیادتن، یہ زیادتی ہے، فی الکفر، کفر میں۔ یہ یعنی 4 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ان میں لڑائی حرام تھی، تو کافر بھی اس کی حرمت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لیکن چکر یہ کرتے تھے کہ کبھی لڑائی جاری ہے اور چاہتے کہ لڑائی جاری رکھیں، تو مثلا محرم کا مہینہ آ گیا تو کہتے چلو اگلے مہینے کو محرم سمجھ لیں گے اور اس میں لڑائی کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی مرضی سے اس مہینے کا نام پیچھے کر دیتے اور پچھلے مہینے کا نام آگے کر کے اس میں لڑائی جاری رکھتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو عیسائی تھے ان پر یہی مہینے جو رمضان شریف کا ہمارا مہینہ ہے یہی ان پر بھی فرض تھا، تو وہ سردیوں میں تو جب یہ رمضان آتا تو پھر روزے صحیح رکھتے، گرمیوں میں آتا تو کہتے چلو سردیوں میں رکھ لیں گے 30 کے بجائے 40 رکھ لیں گے، تو اس طرح وہ اللہ کے حکم میں لیٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا یہ کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی ڈبل کفر ہو گیا۔ یضل بالذین کفروا، گمراہ کیا جائے اسے کافروں کو، یحلونہ عاما، حلال جانتے تھے 1 سال لڑائی کرنا، ویحرمونہ عاما، اور حرام جانتے تھے اگلے سال، لیواتئوا، تاکہ برابر کر دیں، عدت ما حرم اللہ، گنتی اس کی جو حرام کیا اللہ نے، یعنی 4 مہینے حرمت کیا نا، کوئی بھی 4 مہینے مقرر کر دیتے ہیں، وہ 4 مہینے ہو گئے۔ فیحلوا، پس حلال جان لے، ما حرم اللہ، جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ زین لهم سوء اعمالهم، زینت دی گئی ان کے لیے برے اعمال کی، یعنی شیطان ان کو کہتا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں نا، کوئی بھی 4 مہینے تم کہہ لو، بس وہ ہو گئے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، کیا تم بوجھل ہو گئے زمین کے ساتھ، یعنی زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو، اٹھ نہیں سکتے۔ یہ بات شروع ہوگی، اب پیچھے جتنا ذکر آ رہا تھا وہ بدر کی لڑائی تھا، اب جنگ تبوک کا، پیچھے جنگ بدر اور جنگ حنین کا ذکر ہوا ہے نا، تو اب جنگ تبوک کا ہے، اور یہ تقریباً 11ویں پارے کے پار تک بھی چلے گا۔ تو اس میں چونکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، سفر بھی بڑا لمبا تھا، مشکلات بھی بہت زیادہ تھی، اور لشکر بھی بہت بڑا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مقابلہ تھا رومیوں سے، اور انہوں نے 50,000 کا لشکر تیار کیا تھا مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں لشکر کافی بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اسی جنگ میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا ہی مال پیش کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں 10,000 اونٹ بمہ ساز و سامان کے پیش کیا ہے، اور 10,000 دینار بھی دیا ہے۔ ہاں جی، یہ اسلام اب ہمارے پاس جو آج اس اصلی حالت میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ہم نے تو بھی یہی کچھ نہیں ہے،
ان لوگوں نے جان مال قربان کر کے اسلام کو آج ہمارے تک اس طرح پہنچایا ہے. تو اس قدر قربانیاں دی ہیں. اور اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ ایک کھجور دی جاتی تھی 2 آدمیوں کو، وہ دونوں چوس کے دن میں گزارا کرتے تھے. اس حالت کے ساتھ وہ وہاں تک پہنچے ہیں. تو فرمایا زمین کے ساتھ بوجھل ہو گئے. اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت سے، یعنی آخرت کے بجائے دنیا پر خوش ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیا نا، صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے اور 99 حصے جنت میں رکھے ہیں. تو ایک حصے کے ساتھ دل لگا لیا اور 99 حصے پر دل نہیں لگاتے ہو. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں گھر میں اللہ عذاب علیم دے گا، دردناک عذاب تمہیں گھر میں ہی پہنچ جائے گا. ویستبدل، اور بدل ڈالے گا، قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوم، ولا تضروا شیئا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یعنی اللہ کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ وہ چاہے تو ایک منٹ میں ساری دنیا کو تباہ کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروا، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، بات تحقیق اس کی مدد اللہ نے کر ہی دی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں نہیں کی، اور اس کے علاوہ دیش کو اذ اخرج الذین کفروا، جب نکالا اس کو کافروں نے، یعنی مکہ شریف سے ہجرت کی رات نکلے ہیں تو تلواریں لوگ لے کر مکان کے چاروں طرف کھڑے تھے نا، تو ان سے اللہ نے نکال لیا ہے نا، بچا لیا ہے، اب نہیں بچائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب 2 میں دوسرا غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس وقت غار کے دانے پر کافر پہنچ گئے اور اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، اندر نہیں جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا ہے، اپنے نبی کو بچایا ہے اور نبی کے یار کو بھی بچایا. یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھی مراد صدیق اکبر رضی اللہ ان کو فرما رہے تھے. یہ اس لفظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور اب ان کی کوئی صحابیت کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، ساتھی سے کہا، صحابی سے کہا، لا تحزن، غم مت کر، یہ نہیں فرمایا ڈر نہیں، کیونکہ ڈر اپنی جان کا ہوتا ہے، غم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا خوف تھا کہ کافر ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد کی، بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروا، تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کیا، یعنی وہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا دکھا دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. کیا ہوا کہ وہ آئی نہیں جہاد، یعنی 50,000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہرقل بادشاہ جو تھا وہ جانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اگر میں مقابلے میں گیا تو میری خیر نہیں ہے، تو بہتر یہ جاؤ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس طرح بلند ہو گیا. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. انفروا، نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے یا بوجھل. ہلکے یا بوجھل 2 معنی، ایک معنی یہ ہے کہ سامان تھوڑا ہے یا زیادہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خوشی سے نکلو یا ناخوشی. کم ناخوشی آدمی جو ہے نا وہ پھر اس کے پاؤں بھاری بھاری ہوتے ہیں. تو فرمایا جس حال میں نکل سکتے ہو، وجاہدوا، جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم، یہ بات، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان جلدی،
یعنی مال غنیمت جلدی ملنے والا ہوتا، بس سفر قاصدن اور سفر تھوڑا ہوتا، لتبعوا کا پھر آپ کی پیروی کرتے، یعنی سفر ہے بہت لمبا اور سامان بھی چاہیے زیادہ، اب یہ اس لیے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ لیکن دوری علیہم الشقہ ان پر مشقت پڑ گئی ہے کہ بہت دور سفر ہے، بڑا مشکل ہے جانا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا اگر ہمیں طاقت ہوتی لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ہم نکلتے تمہارے ساتھ، یُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم انہم لکاذبون کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لهم کیوں ان کو اجازت دی ہے، یعنی آپ نے جن جن کو اجازت دی خیر ہے نہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے معاف کر دیا، میرے محبوب میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن ان بے ایمانوں کو اجازت دینے کی کیا ضرورت، کہنا تھا ساتھ ہی چلنا پڑے گا، کوئی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جاتا لکا آپ کو الذین صدقوا وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں، وتعلم الکاذبین اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو بھی، یعنی سچے اور جھوٹے کا پتہ ہی جہاد پر چلتا ہے کہ جو سچے ہیں اصلی ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں، اور جو نقلی ہیں چوری کے مجنوں ہیں گپے مارنے والے ہیں وہ پیچھے کھسکتے ہیں، تو تمہارے لیے واضح ہو جاتا ہے یہ۔ لا یستاذنک نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور قیامت پر رکھتے ہیں، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ ہے نا، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہیں گے، وہ تو جائیں گے۔ انما یستاذنک سوائے اس کے نہیں آپ سے اجازت مانگیں گے وہ لوگ الذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت پر، وارتابت قلوبہم اور ان کے دلوں میں ابھی شک ہے، فہم فی ریبہم اور وہ اپنے شک کے اندر یترددون تردد میں ڈاواڈول ہیں، ولو ارادوا الخروج اگر وہ ارادہ کر لیں نکلنے کا بھی، لأعدوا لہ عدۃ اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوتی، جس آدمی نے سفر پر جانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ تھیلا بیگ کو بکسا صندوق کوئی نہ کوئی تیار تو کرتا ہے نا، انہوں نے کوئی چیز تیار ہی نہیں کیا تو یہ جائیں گے کیسے؟ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم لیکن اللہ نے ناپسند کر لیا ان کا اٹھ نہیں جانا، یعنی اللہ ہی کو پسند نہیں ہے، جیسے جو نماز کو نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا آنا پسند نہیں ہے نا، ورنہ ان کی کیا مجال تھی وہ نہ آتے۔ فثبتہم اللہ تعالیٰ نے ان میں سستی بھر دی، وقیل اقعدوا فرمایا بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھنے والوں سے، یعنی یہ لولے لنگڑے جو بوڑھے بچے نہیں جا سکے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تم میں ما زادوکم نہ بڑھاتے تمہارا الا خبالا مگر نقصان، یعنی اگر یہ ساتھ گئے ہی ہوتے تو انہیں کوئی نقصان ہی دینا تھا، کوئی نہ کوئی فتنہ ایسے ڈالنا تھا۔ ولا اوذوا اور ڈالتے خلالکم تمہارے اندر، یبغونکم الفتنہ جو فتنہ تلاش کرتے ہیں، وفیکم سماعون لهم اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی موجود ہیں، واللہ علیم بالظالمین اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنہ البتہ تلاش کیا انہوں نے فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی احد کی لڑائی میں بھی انہوں نے فتنہ کیا تھا نا، اب بھی اگر ساتھ جاتے فتنہ کرتے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور پھیرے انہوں نے آپ کے لیے کئی کام، حتیٰ جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون اور یہ ناپسند سمجھتے تھے، ومنہم اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے من یقول جو کہتا ہے اذن لی مجھے اجازت دیجیے، ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک جد بن قیس منافق تھا، وہ کہنے لگا مجھے بھی اجازت دیں میں جہاد پر نہیں جا سکتا، فرمایا کیا وجہ ہے؟ تیری صحت بھی ہے مال بھی ہے سواری بھی ہے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے میں عورتوں کا بڑا دل دادا ہوں، وہاں علومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں وہ آئیں گی تو میں فطرے میں نہ پڑ جاؤں، یعنی دیکھو بے ایمانی دیکھو اس کی،
تو میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار فی الفتنہ ساقطوا، فتنے میں تو پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اور جہنم خود بھی ان کو لپیٹ کے اپنے اندر ڈالے گی. ان تصب کا، اگر پہنچے تجھے حسنۃ، کوئی اچائی، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے، یعنی فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے تو بڑی انہیں تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ، اگر پہنچے آپ کو مصیبت، کوئی تکلیف، یقولوا، کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، من قبل، اس سے پہلے. یعنی ہم ساتھ اسی لیے نہیں گئے تھے نا، ہمیں پتہ تھا کہ جنگ میں مصیبت آنے والی. وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر جاتے ہیں، وہ مفارحون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ ہماری جان بچ گئی ہے. قل، فرما دیجئے، لن یصیبنا، نہیں پہنچتی ہمیں، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. ہو مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، توکل کرتے ہیں مومن. قل، فرما دیجئے، هل تربصون بنا، نہیں انتظار کرے تم ہم سے، الا احدى الحسنیین، مگر دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی. یعنی جہاد میں جا کر دو اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی. اگر بچ کے آ گئے تو غازی بھی ہوں گے اور مال غنیمت بھی ملے گا، اور اگر شہادت مل گئی، وفات پا گئے، تو شہادت کا درجہ مل جائے گا. تو دونوں باتوں میں سے مسلمان کے لیے تو ہر ایک حال ہی اعلیٰ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہاری بھی انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ، کہ تمہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے عذاب، کوئی عذاب من عندی، اس کی طرف سے، او بِأَیدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب جوتے ہمارے ہوں گے، سر تمہارے ہوں گے. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، اِنَّا مَعَکُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون، انتظار کرنے والے ہیں. قل، فرما دیجئے، انفقوا، خرچ کرو، تو ان خوشی سے، اور کرہن، یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما، بے شک ہو تم قوم فاسقین، فاسقوں کی. وما منعهم، اور کس چیز نے روکا ان کو، ان تقبل منہم، کے قبول کیے جائیں ان سے، نفقاتهم، ان کے خرچے، الا، اچھا یہ ما نافیہ ہے، نہیں روکا ان کو یہ کہ قبول کیا جائے ان کے خرچوں کو، الا انہم کفروا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ پر، وبرسولہ، اور اس کے رسول پر. یعنی ان کے خرچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو اس لیے ناپسند ہیں کہ وہ کافر ہیں. کافر کا کوئی بھی خرچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتا. ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے وہ نماز کو، الا وهم کسالى، مگر وہ سستی سے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ منافق کی علامت ہے. ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا وهم کارهون، مگر وہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی. فلا تعجبک، مت تعجب میں ڈالے، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالهم، ان کے مال، ولا اولادهم، نہ ان کی اولادیں. یعنی ان کا مال اولاد دے کر آدمی حیران نہ ہو. انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ ارادہ کرتا ہے، لیعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، بہا، اس کے ساتھ، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتضحک انفسہم، اور نکالے ان کی جانیں، وہم کافرون، اور درحال کہ وہ کفر پر ہوں. ویحلفون باللہ، اور قسم کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم، لیکن وہ قوم ہے، قوم یفرقون، ڈرنے والی قوم، ڈرپوک قوم ہے. لو یجدون، اگر یہ کوئی پاتے، مل جان، ٹھکانا، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی اور داخل ہونے کی جگہ، چھپنے کی جگہ کوئی بھی پاتے، لولوا الیہ، اس کی طرف مڑ جاتے، وہم یجمعون، اور وہ پھر جانے والے ہیں. یعنی بھاگ کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انہیں کو بچاؤ کا سامان مل جائے. یعنی جہاد میں جانے کے بجائے وہ غار میں جانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں، میں یلمزوک فی الصدقات، جو آپ کو تانے مارتے ہیں صدقوں میں. یعنی کوئی مسلمان زیادہ لے آتا کہتے ہیں دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب تھوڑا لے کے آتا کہتے ہیں دیکھو یہ چند کھجوری لے، اس کا کیا بنے گا. یعنی منافقوں کا کام یہ تھا
کہ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے ان پر تانے. فَإِنْ أُوتُوا اگر دیے جائے منہا اس میں سے رضو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا اگر نہ دیے جائیں منہا اس سے اذا هُمْ يَسْخَطُونَ پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ رضو راضی ہو جاتے بما آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں دیا، ورسول اور اس کے رسول نے دیا، قالوا کہتے ہیں حسبنا اللہ ہمیں کافی اللہ. سیؤتین اللہ من فضلی ان قریب دے گا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، ورسول اور اس کا رسول بھی دے گا. انا الی اللہ بے شک ہم اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں. انما الصدقات سوائے اس کے نہیں صدقے، للفقراء فقیروں کو دیے جائیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو دیے جائیں گے. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہ ہو، اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو ایک ٹائم کا. والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والے، یعنی زکوٰۃ جو جمع کرتے ہیں اور آگے جا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اپنی تنخواہ سے لینا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. والمؤلفۃ قلوبہم اور مؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ قلوب تالیف قلب اسے کہتے ہیں کہ کسی کو لالچ دے کے مسلمان بنانا کہ یار اتنے پیسے تجھے دوں گا تو ہمارے ساتھ. لیکن اب یہ منع ہے، اب یہ جائز نہیں ہے. یہ اس وقت ابتداء اسلام میں جب زیادہ حضرات کی ضرورت تھی اس وقت ہوتا تھا، اب یہ قسم نہیں ہے اس میں داخل. وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرضوئی جو قرضے والے ہیں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کو. یہ سارے جگہ ہیں جہاں پر مصرف ہیں جہاں پر آپ صدقات دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ یہ فریضہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومنہم الذین بعض وہ لوگ ہیں یؤذون النبی جو ایذا دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، تکلیف دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں کہ وہ کان ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنی جگہ وہ کہتے تھے یا زیادہ باتیں حضور کے بارے میں نہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، بات ان کے کان تک پہنچ جاتی ہے. ایک میں یہ، ایک میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضور کان کے کچے ہیں معاذ اللہ، وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہماری یہ بات کوئی وہاں جا کر دے گا تو اسی کو مان لیں گے. قل فرما دیجیے اذن خیر لکم یہ کان بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہاری سن لیتے ہیں نا، اگر کوئی اور ہوتا تو سنتا ہی نہ تمہاری. یؤمن باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور یعنی یؤمن یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویؤمن للمؤمنین اور مانتے ہیں ایمان والوں کی بھی. ورحمۃ للذین آمنوا اور رحمت ہے ان کی جو ایمان لائے منکم تم میں سے. والذین یؤذون رسول اللہ اور جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ قسمیں کھاتے پھرتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ تمہیں خوش کر لیں. واللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول احق کو زیادہ حقدار ہے یردو ہو کہ اسے راضی کریں، ان کانوا مومنین اگر وہ مومن ہیں. الم یعلموا کیا نہیں جانتے، انہو کہ بے شک من یخادع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن لہ نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. ذالک الخزی العظیم یہ رسوائی ہے بہت بڑی. یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم کہ نازل ہو جائے ان پر سورت ان کوئی سورت، تنبئہم تم بتاؤ ان کو بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں. یعنی اس بات سے ڈرتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید تو روز نازل ہو رہا تھا، آیات نازل ہو رہی تھی، تو روز ان کو کوئی نہ کوئی نئی تکلیف پہنچتی. اللہ تعالیٰ چاہتا اکٹھی کتاب بھی نازل کر سکتا تھا نا، لیکن ایک دفعہ نازل ہو گئی ہوتی کہتے جو ہونا تھا ہو گیا. اب روز ان کو جوت پر شاد ہوتی ہے، ہر روز ایک آیت نئی ایسی آ جاتی ہے جو منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی. تو کہتے تھے اس بات سے ڈرتے تھے کہ سورت نازل ہو گئی تو ہمارے جو دل کے راز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. قل فرما دیجیے استہزئوا ہنسی مذاق کر لو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی جو تمہارے دل میں ڈر ہے نا وہ آیت اترے گی تو پتہ چل جائے گا۔ والا انسان تم اگر تو پوچھے ان سے لَيَقُولُنَّ وہ کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ بے شک ہم کھیل تماشے میں لگے نہ لب اور کھیل یعنی کھیل تماشا کر رہے تھے، یعنی کوئی بات کرتے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو ان سے پوچھا جاتا یہ تم نے، کیونکہ جب تبوک پر گئے تھے نا تو راستے میں جو دو تین چند منافق چل پڑے، پھر راستے میں کہنے لگے دیکھو جی یہ ان پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں جو اتنی بڑی حکومت ہے، یہ ان کو بھلا کچھ کر بھی سکتے ہیں، ان کا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں، یہ باتیں کرتے۔ تو یہ بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ آپ نے پوچھا ویسے وقت گزارنے کے لیے باتیں کرتے کرتے یہ بات نکل گئی حضور۔ قل فرما دیجئے اب اللہ کیا اللہ و آیاتی اور اس کی آیتوں و رسول ہی اور اس کے رسول کنتم تستہزئون یہ تمہاری ہنسی مذاق کی جگہ ہیں، یعنی انہی کے ساتھ تم نے مذاق کرنا ہے اور کوئی تمہیں بات نہیں ملی۔ لا تعتذروا مت عذر کرو قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا ہے بعد ایمانی کو ایمان لانے کے بعد۔ پتہ چلا اللہ کی آیات اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق یہ اسی وقت کفر لازم۔ ان نعفو اگر ہم معاف بھی کر دیں ہم طائفتن کسی جماعت کو منکم جو تم میں سے ہے نعذب طائفتن تو عذاب دیں گے دوسری ٹولے کو بأنہم کانوا مجرمین کہ وہ مجرم ہیں، یعنی انہوں نے زیادہ جرم کیا ہوا ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں یہ راستے میں باتیں کی ہیں، اس لیے انہیں عذاب مل کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض بعض سے ہیں، یعنی آپس میں ایک ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے جی سب ایک ہی ہیں منافق۔ یامرون بالمنکر جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو برائی کا، وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں نیکی سے، ویقبضون ایدیہم اور بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل کمال درجے کا ان کو ہے۔ نسوا اللہ اللہ کو بھول گئے فناسیہم اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی فاسق ہیں، یعنی جب فاسق کا لفظ آئے تو سب سے پہلے منافقوں پر استعمال ہوتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے والکفار اور کافروں سے نار جہنم کی آگ کا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں یا خصبہم وہ انہیں کافی ہے ولعنہم اللہ اور لعنت کی ان پر اللہ نے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ کالذین مثل ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے کانوا اشد منکم جو تم سے بھی سخت تھے قوتاً قوت کے لحاظ سے وہ اکثر اور بہت زیادہ تھے اموالاً مالوں کے لحاظ سے وہ اولاداً اور اولاد کے لحاظ سے، یعنی جو پہلے ہوئے ہیں تم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، قوت میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ، تمہیں کس بات کا نخرہ ہے۔ فاستمتعوا انہوں نے نفع اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم اور تم بھی نفع اٹھا لو بخلاقکم اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم جس طرح نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے ہوئے بخلاقہم اپنا حصے کا، وخذتم اور تم پڑے کالذی جس طرح وہ پڑے تھے خاضوا اپنے بیہودگی میں، یعنی جس طرح وہ بیہودگیاں کرتے تھے تم بھی اسی طرح کر رہے ہو۔ اولئک حبطت اعمالهم وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ علم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے نبأ الذین خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے قوم نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے
والمؤتفقات، اور جن کی بستیاں الٹ گئی تھیں ان کی خبریں نہیں آئیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اتتہم، آئے تھے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، معجزات لے کر. وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ کسی پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض کے رشتہ دار ہیں، یعنی مومنوں کے آپس میں مومنوں کے تعلقات ہیں، کافروں کے کافروں سے ہیں، مومنوں کے مومنوں سے ہیں. سبحان. فرمایا یامرون بالمعروف، مومن ایمان والے نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری من تحتہا الانہار، جاریاں اس کے اندر نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ومساکن طیبۃ، اور اچھے محلات، فی جنات عدن، جنت عدن کے اندر. جنتوں کے نام ہیں نا، جنت الفردوس، جنت الماوا اور جنت عدن، یہ بھی بڑی اعلیٰ جنت ہے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے اکبر، جو سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. یعنی یہ ایک شخص تھا جلاس بن سوید ہے، جنگ تبوک میں جاتے ہوئے راستے میں اس نے کچھ اور بھی بکواس کیا، اور ایک یہ بھی کہا کہ اگر یہ نبی واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر تو ہم پرلے درجے کے گدھے ہوئے. اس طرح کی باتیں کی. تو یہ بات عامر بن قیس صحابی تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں بتائی کہ اس آدمی نے یہ باتیں راستے میں کی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قسم کھا. اس نے ممبر شریف کے پاس کھڑے ہو کے قسم بھی کھا لی. تو حضرت عامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا بھائی. اس نے کہا جی میں بھی قسم کھاتا ہوں. وہ بھی ممبر کے پاس آ کر قسم بھی کھائی، اور انہوں نے کہا یا اللہ مہربانی کر کے یہ اب فیصلہ تو کر کہ کون سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ما قالو، انہوں نے یہ بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا، البتہ تحقیق انہوں نے کہی ہے کلمۃ الکفر، یہ کفر کا کلمہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی ادبی بھی یہ کافر بنا دیتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان قرآن مجید میں کر دیا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو وہ پا نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا، نہیں برا لگا میں اللہ نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، من فضلی، اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کریں یکو خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ گئے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں.
وما لهم نہیں ہے ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست نہ مددگار ومنهم من عاد اللہ بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لئن آتانا من فضلی اگر اس نے ہمیں دیا اپنے فضل سے لنصدقن تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہو جائیں گے نیکوکار لوگوں میں سے۔ یہ ایک شخص تھا سالبہ نامی، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی حالت بہت کمزور ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مال دے، ہم غریب جتنے مسلمان ہیں ان کی بھی مدد کریں گے اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر وہ بار بار عرض کرتے رہے، بار بار کہتے رہے، بار بار کہتا رہا، تو آخر سرکار نے دعا فرما دی اللہ اس کے مال میں برکت دے دی۔ بس دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے مال اس کو دیا، پھر ایسے کہ وہ مدینہ شریف میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا۔ پھر وہ مدینہ شریف سے کیا نکلا کہ باہر جنگل میں وہ اب نمازیں بھی گئی، جمعے بھی گئے، اور مال ہی اس کا اتنا تھا کہ وہی سنبھالتے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا نہ نماز کا نہ اور کسی بات کا۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ جب اس نے اندازہ لگایا تو زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی تھی، کہنے لگا یہ کیا ٹیکس لگا دیا ہے اب۔ تو یہ بات وہ صحابی آ کے نبی پاک علیہ السلام کو اس نے بتا دیا کہ جناب اس طرح وہ ٹیکس کہہ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا بڑا افسوس ہے اس پر۔ تو بس اتنی سرکار نے فرمایا، بعد میں وہ مال لے کے آیا تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میں اب تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ جس کا مال اللہ رسول نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ تو وہ پھر اسی طرح منافقت میں مرا، اس کا بیان ہے۔ اللہ فرمایا فلما آتاہم جب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلی اپنے فضل سے مال باخلو بھی اس میں بخل شروع کر دیا، وتولا اور مڑ گئے وہ موردون اور ہیں وہ منہ پھیرنے والے، فعاقبہم نفاقا تو اس کے پیچھے ان کا نفاق تھا فی قلوب ان کے دلوں میں الی یوم یلقونه ملنے کے دن تک، بما لف اللہ بسبب اس کے جو انہوں نے خلاف ورزی کی اس کی اللہ سے ما وعد ہوئے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا اللہ مال دے گا تو ہم خرچ کریں گے، لیکن اب وہ اس کی خلاف ورزی کر گئے، اور اسی لیے وعدے کی خلاف ورزی کو منافقت کا حصہ قرار دیا گیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بس سبب اس کے جو جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے سرہم ان کے بھیدوں کو ونجواہم ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ بے شک اللہ تعالی علام الغیوب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ یلمزون المتطوعین جو تانے مارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو من المؤمنین جو ایمان لانے والے ہیں، فی الصدقات صدقوں میں، یعنی کوئی زیادہ مال لے کے آتا تو کہتے دیکھو جی یہ دکھلاوے کر رہا ہے، یہ مال اتنا زیادہ لے کے آیا، یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اتنا مال دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ غریب لاتا، جیسے ابو عقیل انصاری تھے، بیچارے ساری رات ایک کنواں چلاتے رہے، صبح جتنے جو 1 سا جو یہودی نے دیے تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ کو اتنی جوؤں کی کیا پڑی تھی۔ اس طرح یعنی وہ تانے مارتے تھے۔ فرمایا والذین لا یجدون وہ لوگ جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی محنت، یعنی ساری رات وہ کمانے میں لگے رہے، فیسخرون منہم ان سے تمسخر اڑاتے ہیں، ساخر اللہ منہم اللہ بھی ان کو اس کے تمسخر کی سزا دے گا، ولہم عذاب علیم اللہ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر لہم اے میرے محبوب ان کے لیے آپ بخشش مانگیں، او لا تستغفر لہم یا نہ بخشش مانگیں، ان تستغفر لہم اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم ہرگز نہیں اللہ ان کو بخشے گا، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین
اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ فارغ المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بھی مقادم، اپنی جگہوں پر، یعنی جو جہاد میں تبوک میں نہیں گئے پیچھے رہ گئے وہ بڑے خوش تھے۔ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بکاری ہو، اور انہوں نے ناپسند سمجھا ہیں یجاہدو کہ جہاد کریں بے اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وقالو، اور کہتے ہیں لا تنفروا، نہ نکلو فی الحر، گرمی میں، یعنی باقیوں کو بھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے جہاد میں نہ جانا، مارے جاؤ گے۔ قل فرما دیجئے نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ فلیضحکوا قلیلا، پس ہنس تھوڑے، ولیبکوا کثیرا، اور رو زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کماتے ہیں۔ فإن رجعک اللہ، اگر لوٹائے تجھے اللہ تعالیٰ الی طائفۃ منہم، ایک جماعت کی طرف جو انہی میں سے ہے، فاستاذنوک، آپ سے اجازت مانگیں گے، للخروج، نکلنے کے لیے، فقل فرما دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، اب میرے ساتھ مت نکلو، یعنی اب جب جہاد پر نہیں جانا تو کہتے ہیں اچھا جی اب ہم جائیں آپ کے ساتھ، فرمایا اب جانے کا کیا فائدہ ہے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، مت لڑو میرے ساتھ مل کر دشمن سے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ، بے شک تم خوش ہوئے تھے، بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ بیٹھنے پر، یعنی تم پیچھے رہنے پر پہلے خوش ہوئے، اب پیچھے رہو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں سے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، مت نماز پڑھیے کسی ایک پر، منہم، ان میں سے، ماتا، جب مر جائے، ابدا، کبھی بھی۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ مر گیا، تو اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے والد مر گیا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے جنازے پر چل پڑے، اور راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہی نہیں منافقوں کا سردار تھا، تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ فرمایا یار کوئی بات نہیں ہے، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 مرتبہ بھی دعا مانگے تو دعا قبول نہیں کریں گے، نہیں بخشیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں، میں 71 مرتبہ کر لوں گا، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ تو ابھی غالباً جنازہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور نہ ہی ان کی قبر پر آپ جائیں، یعنی منافقوں کی۔ تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے جانے اور اس کو قمیص دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1000 منافق کو صحیح اسلام کی دولت عطا کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بے ایمان تو ہمیں روکتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ واقعی نبی نہیں ہے، اور ان سے قمیص بھی مانگی ہے، جنازہ بھی پڑھوانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہی چیز ہے جو آخر میں اس نے کی ہے۔ تو پھر انہوں نے پکا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ حکمت تھی سرکار کے جانے کی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، وماتوا، اور مرے اس حال میں کہ وہ فاسقون، وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم، ان کے مال، واولادہم، اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ نے ارادہ کیا، یعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، جب نازل ہو سورت، ان کو سورت، ان آمنوا باللہ، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولی، اور اپنے رسول کے ساتھ یاد کرو، استاذن کا، اجازت دیں گے آپ سے، اولو الطول منہم، ان میں سے مالدار، وقالو، کہتے ہیں، ذرنا، میں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ ردو، وہ خوش ہیں اس بات پر بھی، یکونوا مع الخوالف، کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع علی قلوبہم، اور مور ماری گئی ان کے دلوں پر،
فهم لا يفقهون، اور وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا معه، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جہادوا جہاد کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے. اولئک وہ لوگ ہیں، لہم الخیرات ان کے لیے سب بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. اعد اللہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے جنات باغات تجری جاری ہیں من تحتہا الانہار ان کے اندر نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون اور عذر کرنے والے آپ کے پاس آتے ہیں، من الاعراب دیہاتوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ انہیں اجازت دی جائے، یعنی جہاد پر نہ جانے کی اجازت. وقعد الذین اور بیٹھ رہے وہ لوگ، کذب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین ان قریب پہنچے گی، کافروا جن کافروں کو، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب یعنی سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے. لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى نہ بیماروں پر، ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ینفقون جو خرچ کریں، خراج ان کو تنگی یعنی حرج ان پر نہیں ہے جو کمزور ہیں، جا نہیں سکتے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، لولے لنگڑے ہیں یا بیمار ہیں یا جن کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ اگر نہیں جاتے تو ان پر حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ جب کہ وہ خیر خواہیں اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے نیک لوگوں پر کوئی مواخذہ پکڑ. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر پکڑ ہے، اذا ما اتوک جب آپ کے پاس آئے، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں، قلت آپ نے فرما دیا، لا اجد میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ جس پر تمہیں سوار کروں، یعنی میرے پاس سواری کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو تمہیں دوں. تولو وہ مڑ کے جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیض بہاتی ہیں، من الدم آنسو یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور مڑ کے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. خزنن غم سے، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے، ما ینفقون جو خرچ کریں. انما السبیل سوائے اس کے نہیں پکڑ، علی الذین ان لوگوں کی ہے، یستاذنون کا جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء اور وہ مالدار بھی ہیں، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے، ان کے لیے ہے. ردو وہ خوش ہو گئے، بے یکونوں کہ وہ ہوں مال خوالف پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنے پر وہ خوش ہیں. وطبع اللہ مور لگائی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون وہ نہیں جانتے. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. جب نبی پاک علیہ السلام تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا، یا تعذرون اے میرے محبوب عذر کریں گے، بہانے بنائیں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا جب رجعتم تم لوٹ کے آؤ گے، الیہم ان کے پاس، یعنی جب مدینہ شریف میں واپس آؤ گے تو یہ جو لوگ نہیں نہ جا سکے یہ عذر بہانے کریں گے. تو قل آپ ان سے کہہ دینا، لا تعتذروا عذر بہانے مت کرو، لن نؤمن لکم ہم نہیں مانیں گے تمہارا کوئی عذر وغیرہ، قد تحقیق نبأنا اللہ ہمیں خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، من اخبارکم تمہاری خبروں سے، یعنی تمہارے سارے باتیں جو ہے نا یہ سب بہانے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ہم جانتے ہیں. وَسَيَّرَ اللَّهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم تمہارے عمل، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. اس آیت سے یہ علماء نے بات نکالی ہے کہ ہمارے اعمال روزانہ کے
وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک بھی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے اعمال جو آئیں گے میرے پاس وہ میں دیکھوں گا، جن کے اچھے ہوں گے ان پر مجھے خوشی ہوگی اور جن کے نہیں ہوں گے میں ان کے لیے دعا کروں گا. بس فرمایا ثم تردون، پھر پھیرے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، یعنی حاضر و غیب سب کا جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے. سَيَحْلِفُونَ، میرے محبوبان قریب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم جب تم لوٹ کے جاؤ گے، الیہم ان کے پاس، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی تم کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، منہ پھیر لو ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے کہ بے شک وہ پلید ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کے عذر ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہیں ہی پلید، پلیدوں کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے. جزان، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کی کرتوتوں کی سزا ہے. یحلفون لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فإن ترضوا، پس اگر تم راضی ہو جاؤ عنہم ان سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضا، نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم سے، یعنی فاسقوں سے اللہ پھر راضی نہیں ہے. الاعراب، دیہاتی لوگ، پینڈو لوگ، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں بھی، ونفاقن، اور منافقت میں بھی، واجدارو، اور زیادہ مناسب ہے، اللہ یعلمو، کہ نہیں جانتے، حدودہ، حد ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں، علی رسول، اس کے رسول پر. یعنی شہری لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ جان جاتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں چونکہ اتنی تعلیم نہیں ہوتی تو وہ اتنی یہ باتیں جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے جو سنی سنائی بات ہوتی ہے اسی پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور بعض دیہاتی وہ بھی ہیں، من یتخذ، جو بناتے ہیں، ما ینفقو، جو خرچ کریں، مغرمن، تاوان، یعنی وہ اس کو ٹیکس سمجھ کے ادا کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہاری گردش کی، یعنی وہ کہتے ہیں یہ مسلمان چند دن کی بات ہے، آئے ہیں ختم ہو جائیں گے، پھر ہم اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے تھے. علیہم دائرۃ السوء، ان پر یہ بری گردش، یعنی وہ گردش ان پر ہی آنے والی ہے عنقریب. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. ومن الاعراب، اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر بھی. ویتخذ، اور بناتے ہیں، ما ینفقو، جو خرچ کرتے ہیں، قربات، نزدیکی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے ہیں. یعنی وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اسے ٹیکس نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں دیں گے. اللہ، ہاں انہا قربۃ لہم، یہی ان کی نزدیکی کا سبب ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اسی ذریعے سے وہ ہوں گے. سیدخلہم اللہ، آن قریب داخل فرمائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، فی رحمتی، اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون، پہلے سبقت کرنے والے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی بإحسان، احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جب کبھی ہم امام اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کی بنا پر کہ مہاجرین اور انصار بھی رضی اللہ عنہ میں، والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی بھی بإحسان، ٹھیک ٹھاک پیروی کرتے ہیں. تو یہ دونوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے 40 سالہ زندگی یوں گزاری ہے کہ جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھی ہے اسی سے صبح کی پڑھی ہے. اس کا نام ہے اتباع بإحسان. تو اس لیے ہم اس کے علاوہ کسی ولی کا بھی نام لیتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن جب ان دونوں حضرات کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ.
وَأَعَدَّ لَهُمْ تیار کیا ان کے لیے جنات باغات تجری جاریاں تحت الانہار ان کے اندر نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی وَمِمَّنْ خَوْلَكُمْ اور تمہارے اردا گرد جو رہتے ہیں من الاعراب دیہاتی پینڈو گنوار منافقون وہ منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور مدینے کے اندر بھی رہتے ہیں مردوا علی النفاق ان کی نفاق کی عادت ہی ہوگی ہے یعنی منافقت میں وہ آگے بڑھ گئے لا تعلمون نہیں جانتے تم ان کو نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں یہ ابتدائی حالات کی بات ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب منافقوں کی خبر دے دی تھی نبی پاک علیہ السلام کو اسی لیے ایک قرآن پاک کے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ میرے محبوب وہ بات ہی کریں گے تو پہچان لے گا یہ منافق ہے اور اسی لیے مسجد نبی میں پیچھے گزر گیا نا چوتھے پارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سب کو جب نکالا تھا اخرج یا فلان ابن فلان اخرج ایک ایک منافق کا نام لے کر نکال دیا تھا تو ابتدائی حالت یہ تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مطلع فرما دیا تھا سنعذبہم ہم انہیں عذاب دیں گے مرتين دو مرتبہ یعنی یہ دنیا میں عذاب ان پر آئے گا اور وہ بنو قریظہ بنو نذیر ان پر سخت ترین سزائیں مقرر کی گئی تھی ثم یردون پھر پھیرے جائیں گے الی عذاب عظیم بہت بڑے عذاب کی طرف وآخرون کچھ اور بھی ہیں اعترفوا جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا خلطوا عملا صالحا جنہوں نے ملا دیے نیک عمل آخر سیئا کچھ برے بھی ہیں عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے خذ من اموالہم لیجئے ان کے مال صدقتاً وہ صدقے کے طور پر دیں تو تطہرہم تو انہیں پاک فرما وتزکیہم بہا اور انہیں صاف فرما وصلی علیہم اور میرے محبوب اس پر دعا فرما صدقہ لے اس پر دعا کر اسی آیت کی بنا پر یہ ختم شیر کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے صدقہ لے پاک کر دعا فرما ان صلاتک میرے محبوب تیری دعا سکن لہم ان کے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے یعنی سرکار جب دعا کرتے تو صحابہ خوش ہوتے واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے علم یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا یقبل التوبہ وہ توبہ قبول کرتا ہے عن عبادی اپنے بندوں کی یعنی بندے جب توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی توبہ قبول کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں اتنی کسی چیز پر خوش نہیں ہوتے جب بھی وہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ صدقے قبول کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ والتواب الرحیم وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے قل فرما دیجئے اے ملو عمل کیے جاؤ فسیر اللہ ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم تمہارے عمل ورسول اس کا رسول بھی والمومنون اور ایمان والے بھی وستردون اور ان قریب تم پھیرے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے یعنی غیب حاضر سب کو جانتا ہے فینبئکم وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے وآخرون کچھ اور بھی ہیں مرجون جو روکے گئے لامر اللہ اللہ کے حکم کے لیے اما یعذبہم یا آپ عذاب دیں انہیں اما یتوب علیہم یا ان پر مہربانی کر کے چھوڑ دیں واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ہے تو مسجد لیکن مسجدن ضرارن وہ مسجد ضرار ہے یعنی نقصان دینے کے لیے بنائی ہے مسلمانوں کو وکفرن اور اس کی بنیاد کفر پر رکھی ہے وتفریقن بین المومنین اور ایمان والوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے وارصادن اور روکنے کے لیے لمن حارب اللہ ورسولہ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے من قبل پہلے سے یہ ایک عامر خبیث تھا اس نے ان کو آمادہ کیا کہ تم بھی مسجد بناؤ میرے پاس بڑا علم ہے اور میں مقابلے میں آ کر ان کے بناؤں گا اس وقت مسجد قباء چونکہ بنی تھی تو یہ مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی تو اس لیے اس کے کہنے پر یہ بنائی گئی ہے
تو اس کی بات اور ارشاد لمن حارب اللہ و رسول من قبل ولا یخلفن. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے مسجد کیوں بنائی ہے جب مسجد کو باب موجود ہے تو تم نے کیوں بنا دی ہے؟ کہنے لگے جی دراصل ہمارا خیال ہے کہ وہ ذرا تھوڑا فیصلے پر ہے، یہاں جو بوڑھے کمزور لوگ ہیں وہ یہاں ہی نماز پڑھ لیا کریں گے. والا یخلفن، ضرور قسمیں کھائیں گے. ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنى مگر اچھائی کا، ہمارا اچھائی کا ارادہ ہے. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فی ابدا، میرے محبوب اس میں کبھی بھی کھڑا نہ ہو. انہوں نے آ کر کہا کہ آپ آئیں اور وہاں نماز پڑھیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے اور پھر جو ہے باقاعدہ افتتاح ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تو تبوک پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو پھر آؤں گا. تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے یہ پھر حاضر ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان بےایمانوں کا ایک منصوبہ ہے کہ انہوں نے اوپر دروازے کے اوپر چھت پر ایک پتھر بھاری رکھا ہوا ہے، جو ہی آپ داخل ہوں گے یہ اوپر سے گرائیں گے آپ کو نقصان دینے کے لیے، اس لیے لا تقم فی ابدا، آپ اس میں کبھی بھی مت جائیں. لمسجد نصص، البتہ وہ مسجد جو بنائی گئی ہے علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، حق کو زیادہ حق ہے ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. مسجد قباء یعنی آپ اس میں نماز پڑھیں وہ ٹھیک ہے. فی رجال، اس کے اندر کچھ مرد ہیں، یحبون، جو چاہتے ہیں، یتطہروا، کہ وہ بہت زیادہ پاک ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی تعریف کیا کہ وہ بہت زیادہ پاک ہیں وہ کون ہیں؟ دیکھا تو کچھ انصاری صحابی وہاں پر بیٹھے. تو فرمایا کہ تم زیادہ پاک کس طرح رہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بڑا پیشاب کریں یا چھوٹا تو ہم پہلے دیلے سے خشک کرتے ہیں پھر بعد میں پانی سے وضو کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تو اچھی طرح پاک رہتے ہو. کیونکہ یتطہروا یہ لفظ بتا رہے بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن، کیا پس جو شخص اسسا، جو بنیاد رکھے، بنیانو، اپنی بنیاد کی، اللہ تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وردوان، اور رضا الہی پر، خیر، وہ بہتر ہے. امن اسسا، یا وہ جو بنیاد رکھے، بنیانو، اپنی بنیاد، علی شفا جرف نار، گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، وہ زیادہ بہتر ہے. فنہارا بھی، وہ گر گیا، فی نار جہنم، جہنم کے گڑھے میں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ اور اس مسجد کو گرا دو. تو صحابہ کرام نے گرایا بھی، اس کے اندر جتنی لکڑی لگی تھی اس کو جلایا بھی. لا یزالو، ہمیشہ بنیادوں، ان کی بنیاد، الذی بنوا ریبتن، وہ جو انہوں نے شک کی بنیاد پر بنائی تھی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ کھٹکئی ہے، ہمیشہ رہے گا. یعنی ان کو بڑی جلن رہی ہے کہ ہماری مسجد جلا دی گئی ہے. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المومنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، بے شک ان کے لیے جنت ہے. یعنی سودا ہو گیا ہے، جان اور مال اللہ نے لے لیے اور جنت ان کو دے دی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون، وہ قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے بھی ہیں. وعدن علیہ، وعدہ اس پر، حقا، سچا. فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن کے اندر بھی ہے. ومن اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنا وعدہ، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے اس سے ہوا ہے. فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنی بیع سے، الذی بایعتم، وہ جو تم نے اپنے رب سے بیعت کر لی ہے. یعنی سودا کر لیا ہے نا کہ مال جان دے دیا ہے اور جنت لے لی ہے، یہ اس بیع پر، اس سودے پر خوش ہو جاؤ. بذالک، اور یہ هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی. التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے. یعنی مفت خوروں کو جنت نہیں ہے، یہ ہیں جن کو وہ جنت ملے گی. توبہ کرنے والے،
عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد کے بیان کرنے والے، تعریف والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون اور روکنے والے عن المنکر برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ ہیں جن کا سودا ہوا ہے۔ وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، ما کان للنبی نہیں ہے نبی کے مناسب، والذین آمنوا اور نہ ایمان والوں کے مناسب ہے، ان یستغفروا کہ بخشش مانگے للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اگرچہ ہوں، اولی القربى قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبین اس کے بعد جو واضح ہو گیا لہم ان کے لیے، انہم کہ وہ اصحاب الجحیم جہنمی ہیں، جب واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں، وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو پھر ان کے لیے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے تو کی تھی، فرمایا ما کان استغفار ہو نہیں تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی، لے ابھی اپنے چچا کے لیے، الا عن موعدۃ مگر ایک وعدے کے مطابق، وعدہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، یعنی اسے کہا تھا کہ میں تیرے لیے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا، لیکن فلما پس جب تبین لہو انہیں خوب واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا پکا دشمن ہے، تبرأ منہ پھر ہٹ گئے اسے، پھر نہیں دعا کی، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ بڑے آہیں بھرنے والے، حلیم بردبار، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف میں آہیں پڑا کرتے تھے۔ وما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل قوما کہ گمراہ کرے کسی قوم کا، بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے دی، حتی یبین یہاں تک کہ خوب واضح کرے لہم ان کے لیے، ما یتقون جس سے وہ بچیں، یعنی پہلے وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ کام ہے ان سے بچو، نہیں بچے تو پھر مار پڑنی تھی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لہ ملک السماوات والارض اسی کی بادشاہی آسمان و زمین میں، یحیی و یمیت زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وما لکم نہیں ہے تمہارا من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی دوست نہ مددگار، لقد تاب اللہ البتہ تحقیق مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے علی النبی نبی پاک علیہ السلام پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوا جنہوں نے حضور کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرہ تنگی کے زمانے میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب جس کے بعد کے قریب تھا کہ یزیغ و ٹیڑے ہو جاتے، قلوب و فریق ایک فریق کے دل، منہم ان میں سے ہیں، ثم تاب علیہم پھر ان پر مہربانی کی، یعنی وہ پھرنے والے تھے اللہ نے مہربانی کی وہ پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی جہاد سے مڑنے کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے کہ اللہ نے مہربانی کی اور پھر وہ ڈٹ گئے۔ انہو بے شک وہ بہم ان پر رؤوف رحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور تین وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے، یہ ایک کعب بن مالک، ایک ہلال بن امیہ، ایک مرارہ، یہ تین صحابی تھے، باقی لوگوں نے تو عذر بہانے کر کے تو جان چھڑا لی، انہوں نے کہا کہ سچ بولنا ہے کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدھی بات کہہ دی، حضور لیٹ ہو گئے ہیں، پروگرام یہ تھا کہ جس دن بھی چلیں گے تو آپ تک پہنچ جائیں گے، بس نہیں پہنچ سکے، اور اب جو بھی سزا ہو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ زیادہ تنگ ہوگی علیہم ان پر الارض زمین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسلمان کلام اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارے کسی سے بات کرتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی سے سودا لینا چاہتے ہیں وہ سودا دینے کے لیے تیار نہیں، بس پریشانی حد سے زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، یعنی اب کوئی سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کیا، بیمار رحبت باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم اور تنگ ہو گئی تھی ان پر انفسہم ان کی اپنی جانیں، وزن اور انہوں نے یقین کر لیا اللہ ملجا من اللہ
کہ اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کی طرف الا الیہ مگر صرف اسی کی طرف ہے. ثم تاب علیہم پھر 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. پھر مہربانی ہوئی ان پر لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وہ تواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے مناسب ومن حولہم جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں من الاعراب دیہاتیوں میں سے ان یتخلفوا کہ پیچھے رہ جائیں ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی میرا نبی جہاد کے لیے جائے اور وہ پیچھے رہ جائیں یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ولا یرغبوا بانفسہم نہ پیارا جانے اپنی جانوں کو عن نفسی حضور کی جان سے یعنی اپنا جان کو تو کہیں گرمی میں نہ لگے اور نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں اور یہ اپنی جانوں کو پیارا سمجھتے ہیں. ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ کو پیاس ولا نصب نہ کوئی تھکاوٹ ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا یطؤون اور نہیں اٹھاتے کوئی موتن کوئی قدم یغیظ الکفار جس سے کافروں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے یعنی جو جو مسلمان آگے بڑھتے ہیں کافروں کو غصہ بڑھتا جاتا ہے. ولا ینالون اور نہیں پاتے من عدو دشمن سے نیلن کوئی تکلیف یعنی کوئی تیر وغیرہ ان کی طرف کوئی بھی آتا ہے تو ان تمام باتوں پر الا کتب لہم مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی اس کے ساتھ عمل ان تعلق نیک عمل یعنی اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ان کو نیک عمل دیتا جاتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان والوں کا. ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے نفقۃ کوئی خرچہ صغیرۃ خواہ چھوٹا ہے ولا کبیرۃ اور نہ کوئی بڑا ہے. ولا یقطعون وادیا اور نہیں کاٹتے کسی وادی کو یعنی کسی پہاڑی وغیرہ سے گزرتے ہیں الا کتب لہم مگر سب کچھ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ایک ایک قدم ان کا لکھا جا رہا ہے. لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ احسن بہتر ما کانوا یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی عمل سے بھی بہتر اجر اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے. وما کان المؤمنون اور نہیں ہے مومن یہ مومنوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے لینفروا کافہ کہ نکلیں پورے طور پر یعنی سارے جہاد کے لیے نکل جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ پیچھے دشمن آ کے قبضہ نہ کرے. فلولا کیوں نہیں نافرہ نکلتے من کل فرقۃ ہر جماعت سے منہم میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا فی الدین تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں. یہ اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر خاندان سے ایک آدمی کا دین پڑھنا ضروری ہے کہ وہ جائے اور دین سیکھ کے آئے. لینذروا قومہم تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب واپس آئے ان کے پاس لعلہم یحذرون شاید کہ وہ ڈریں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین لڑو ان لوگوں سے یلونکم جو تمہارے قریب ہیں من الکفار کافروں سے یعنی قریب سے کام شروع کرو ان کا رگڑا نکالنا. ولیجدوا چاہیے کہ پائیں فیکم تم میں غلظہ سختی وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ بعض ان میں سے میں یقول جو کہتے ہیں ایکم کون ہے تم میں زیادہ تو زیادہ ہوا ہے اس کا حاضی ایمانہ اس آیت سے ایمان یعنی کیونکہ ایمان والے جب بھی کوئی آیت اترتی نہیں کہتے سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا تو پھر وہ منافق کہتے یار آج آیت اتری ہے کس کا ایمان بڑا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ البتہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فزادتہم تو زیادہ ہوتا ہے ایمانا ان کا ایمان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں یعنی ہر آیت پر ان کا ایمان تازہ اور خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ البتہ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے دلوں میں بیماری کا مطلب یہ نہیں کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہے مطلب یہ ہے کہ منافقت کی بےایمانی کی بیماریاں ان کے اندر تھی. فزادتہم رجسا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پلیدی الارج سے اگلی پلیدی پر وماتوا اور وہ مرتے ہیں وہ کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں. اولا یرون
کیا وہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال مرتن ایک مرتبہ و مرتين یا 2 مرتبہ ثم لا یتوبون پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے ولا هم یذکرون نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی کوئی اترے سورت نظرہ دیکھتا ہے بعض میں سے الی بعض ان طرف بعض کے یعنی جب بھی کوئی سورت اترے نا تو اس میں ان کا بیان ہو اور ان کا ذرا مالش ہو رہی ہو نا اس آیت میں تو پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا حال یراکم کیا دیکھتا ہے تمہیں کوئی من آخذن کوئی ایک ثم من سربو پھر نکل جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یعنی ایمان سے دل دوسری طرف پھیر دیا بے انہم اس لیے کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے لا یفقہون جو نہیں سمجھتے لقد جاءکم البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے عزیز علیہ گراں گزرتی ہے ان پر ما تم جو تمہیں تکلیف پہنچے حریص علیکم تم پر حرص کرنے والے ہیں بالمؤمنین مومنوں پر رؤوف الرحیم بڑے شفقت کرنے والے مہربان ہیں فإن تولوا اگر مڑ گئے فقل پس کہہ دیجئے حسبی اللہ مجھے اللہ کا بھی ہے لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکلت تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا یعنی بہت بڑے عرش کا مالک ہے. یہ دونوں آیتیں جو ہیں اکثر اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت عطا فرماتے ہیں.